ناظرین ذرا لمحہ بھر سوچیں، آپ کے آس پاس ایک عورت ہے، وہ آپ کو بار بار دیکھتی ہے، آپ کی ایک ایک بات یاد رکھتی ہے، آپ کے انداز گفتگو سے لے کر آپ کی پسندیدہ کھانے تک سب کچھ اس کے ذہن میں نقش ہے۔ وہ آپ کی زندگی کا حصہ بننے کی کوشش تو کرتی ہے، مگر کبھی کبھی اس کی توجہ اور رویہ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ صرف چاہت ہے یا پھر دیوانگی۔ محبت اور دیوانگی میں باریک فرق ہے۔ محبت سکون دیتی ہے، مگر دیوانگی انسان کو بے چین بنا دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی نشانیوں پر بات کریں گے جو ظاہر کرتی ہیں کہ ایک عورت صرف آپ کو چاہتی نہیں بلکہ آپ پر پوری طرح دیوانی ہو چکی ہے۔ جب عورت دیوانی ہوتی ہے تو سب سے پہلی علامت یہ نظر آتی ہے کہ وہ آپ کی ہر چھوٹی بات کو اپنی یادداشت کا حصہ بنا لیتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی عام دن میں بس یوں ہی کہہ دیا کہ آپ کو لیموں والی چائے پسند ہے۔ ہفتوں بعد جب آپ تھکے ہارے بیٹھے ہوں گے تو وہ اچانک آپ کے سامنے لیموں والی چائے لے آئے گی۔ وہ دکھانا چاہتی ہے کہ آپ کے ہر لفظ کی اس کے لیے اہمیت ہے۔ یہ سادہ سی پسند نہیں، یہ اس کی توجہ کا انتہا ہے جو دیوانگی کی حد کو چھو رہی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ عورت آپ کی مصروفیات پر غیر معمولی نظر رکھتی ہے۔ اگر آپ گھر سے باہر ہیں تو وہ جاننا چاہے گی کہ آپ کہاں گئے، کس کے ساتھ گئے، کب واپس آئیں گے۔ اگر آپ بات کرنے میں دیر کریں تو وہ بے چین ہو جائے گی، کبھی کبھی برا مانے گی بھی۔ یہ کیفیت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ چاہتی ہے آپ کا ہر لمحہ اس کے قابو میں رہے۔ دیوانگی کا تیسرا اشارہ یہ ہے کہ وہ آپ کے دوستوں اور قریبی لوگوں کے بارے میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لینے لگی ہے۔ وہ پوچھے گی آپ کا کون سا دوست سب سے قریبی ہے، کس پر آپ سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، کون سا شخص آپ کی زندگی میں اثر ڈال سکتا ہے۔ بعض اوقات وہ خود بھی آپ کے دوستوں سے بات کرنے لگے گی تاکہ آپ کے بارے میں مزید جان سکے۔ یہ سب کچھ صرف ایک مقصد کے لیے ہوگا کہ وہ آپ کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے سکے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ عورت بار بار آپ کو پرکھنے کی کوشش کرے گی۔ کبھی چھوٹی سی بات پر ناراض ہو جائے گی، کبھی دکھاوا کرے گی کہ اسے آپ کی پرواہ نہیں، تاکہ دیکھ سکے آپ اسے منانے کے لیے کتنا آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سب آزمائشیں اس کی دیوانگی کا حصہ ہیں، کیونکہ وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ پانچویں بڑی علامت حسد ہے۔ جب عورت دیوانی ہوتی ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ کسی اور عورت کا ذکر بھی کریں۔ اگر آپ نے کسی اور کی تعریف کر دی تو فوراً اس کا مزاج بدل جائے گا۔ وہ سوال کرے گی، بحث کرے گی یا ضد میں کچھ کہہ دے گی۔ یہ غیر معمولی حسد دراصل اس کے دل کے خوف کی نشانی ہے کہ کہیں آپ اسے چھوڑ کر کسی اور کو ناپسند کرنے لگیں۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کی ذاتی حدود کا خیال نہیں رکھے گی، چاہے وہ آپ کا کمرہ ہو، آپ کی چیزیں ہوں یا آپ کے ذاتی فیصلے۔ وہ آپ کے منصوبوں میں دخل دے گی، آپ کے دن کا حساب پوچھے گی اور کبھی کبھی آپ کے سامان میں جھانکنے کی کوشش بھی کرے گی۔ یہ رویہ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ آپ کو اپنی ملکیت سمجھنے لگی ہے۔ ساتویں نشانی یہ ہے کہ وہ عورت آپ کے مستقبل کو اپنے ساتھ باندھنے لگے گی، چاہے آپ نے ایسا وعدہ نہ کیا ہو۔ وہ کہے گی ایک دن ہم فلاں جگہ ساتھ جائیں گے، یا جب ہم ایک ساتھ رہیں گے تو میں یہ کروں گی۔ یہ جملے صرف خواب نہیں بلکہ اس کے ذہن میں آپ کو اپنی زندگی کا حصہ مان لینے کی علامت ہیں۔ آٹھویں نشانی یہ ہے کہ وہ عورت آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے گی۔ کبھی وہ جان بوجھ کر آپ سے دوری اختیار کرے گی تاکہ آپ اس کی کمی محسوس کریں۔ کبھی وہ حد سے زیادہ خیال رکھنے لگے گی تاکہ آپ کو شرمندگی ہو،
اور آپ اس کی طرف مائل ہوں، اس کے رویے میں یہ اتار چڑھاؤ دیوانگی کی وجہ سے آتا ہے۔ نواں اشارہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ وقت کے لیے اس سے دور رہیں تو وہ بے حد بے چین ہو جائے گی۔ اس کے ذہن میں فوراً یہ خیال آئے گا کہ آپ اس سے دور ہو رہے ہیں۔ وہ آپ کو پیغام پر پیغام بھیجے گی، فون کرے گی اور ہر ممکن کوشش کرے گی کہ آپ اس کے قریب واپس آ جائیں۔ اس کی یہ بے چینی ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے بغیر وہ خود کو ادھورا سمجھتی ہے۔ 10ویں اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ عورت آپ کی زندگی کو اپنے قابو میں لینا چاہتی ہے۔ آپ کہاں جائیں، کس سے ملیں، کس پر بھروسہ کریں، وہ چاہے گی کہ ہر فیصلہ آپ اس کی مرضی سے کریں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں محبت ختم ہو کر دیوانگی اپنی شدت دکھاتی ہے۔ یاد رکھیں، چاہت اور دیوانگی میں بہت باریک فرق ہے۔ چاہت سکون دیتی ہے، آپ کی زندگی کو آسان بناتی ہے، لیکن دیوانگی بوجھ بھی بن سکتی ہے اور کبھی کبھی انسان کی آزادی بھی چھین لیتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی عورت آپ کے لیے دیوانی ہو چکی ہے تو یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کیفیت کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ اگر آپ بھی اسے پسند کرتے ہیں تو اس دیوانگی کو خوبصورت تعلق میں بدل سکتے ہیں، لیکن اگر یہ دیوانگی آپ کی زندگی پر دباؤ ڈال رہی ہے تو آپ کو اپنی حدود قائم کرنا ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے، کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسی عورت دیکھی ہے جو آپ کے لیے دیوانی ہو؟ کیا دیوانگی محبت کا حصہ ہے یا یہ ایک خطرناک جذبہ؟ اپنی رائے نیچے تبصروں میں ضرور بتائیے۔